کو آج ایک بہت بڑی ٹینشن یہ بھی دینداروں کے ساتھ ہے کہ جو چیز ان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دیکھو نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, دل کا لگنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دل ایک ایسی چیز ہے, کبھی کسی طرف مائل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کسی حکیم نے, ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا دی, اچھی بات تو یہ ہے کہ دل لگا کے کھائیں اس کو, مزہ آئے اس میں. آپ کوئی معجون بنا کے دے دی کسی حکیم صاحب نے, کوئی حلوہ بنا کے دے دیا, کدو کا حلوہ بنا دیا کہ مقوی قلب ہے, یہ حکیموں کی اصطلاحات ہے نا. کدو کا حلوہ کیا ہے؟ دل کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے. حکیم نے کہا بھائی ناشتے کے بعد لوکی یا کدو کا حلوہ بنا کے کھا لیا کرو. واہ واہ واہ, مزہ آ رہا ہے. لیکن اتفاق سے آپ کو لوکی اچھی نہیں لگتی, تو اب آپ جب کدو کا حلوہ کھا رہے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا. آپ حکیم صاحب کو فون کر رہے ہیں, حکیم صاحب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ مزہ آئے اور سوچ رہا ہوں کیسا مزے کا کدو اور میٹھا میٹھا اور یہ زبردست, اس میں کھجور کا ذائقہ بھی آ رہا ہے اور وہ جو بادام ڈالے تھے وہ بھی آ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مزہ بولو نہیں آ رہا. چٹکلا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ. تو وہ ایک آدمی کی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, اچھی نہیں لگتی تھی, تو کبھی تعریف نہیں کی اس نے زندگی میں اپنی بیوی کی. تو بیوی بڑی پریشان. ایک دن وہ بڑے خوبصورت لباس میں اور بڑا اچھا میک اپ اور چوڑیاں موڑیاں بڑی زبردست پہن کے آئی. یہ کہتا ہے بھائی آج تو چوڑیاں بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہیں آپ نے. وہ کہتی شکریہ. کہہ رہی آپ نے ساڑی بھی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. کہتی تھینک یو. وہ بڑی خوش نا کہ آج تو میرے شوہر کو میں پسند آ. بیگم یہ میک اپ بھی بڑا خاندانی کیا ہوا ہے. جی تھینک یو. کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنی چیزیں سب کچھ اچھی ہیں مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ. تو وہ بیچاری ظاہر ہے یہی کر سکتی تھی نا کہ لباس اچھا پہن لے, چوڑیاں اچھی پہن لے, اپنے آپ کو اچھا مزین کر لے, لیکن اچھا لگانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں, کس کو کوئی چیز اچھی لگے کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے. ویسے اس کے میاں میں کوئی فالٹ ہوگا, مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, وہ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوتے, ان میں کھول کے بندہ دوبارہ جوڑ کے بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ورنہ آپ ٹھیک ہوگے نہیں. ریپیئرنگ سے آپ ٹھیک ہونے والے. ایسے فالٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں میں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پھر بھی ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, وہ مثال دے رہا تھا میں. ہاں, اب آپ کو وہ کدو کا حلوہ میں مزہ نہیں آ رہا, آپ حکیم صاحب کو فون کر کے بول رہے ہو, تو حکیم کہے گا بھائی آنکھ بند کر کے کھا لے. اچھا ہے اگر مزہ آ جاتا تو, نہیں آ رہا تو اب دوا تو کھانی ہے نا, فائدہ وہی ہوگا. یہ ایک دفعہ حلوہ پیٹ میں اترے گا تو مزہ آئے یا نہ آئے, یہ دوا فائدہ بہرحال وہی پہنچائے گی. تو دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے, دل لگانے کی کوشش کرنا ہے. اگر دل نہ بھی لگے تو آپ کو کوشش پہ اللہ وہی کچھ دے دے گا جو دل لگنے پر ملتا. اپنی کوشش پوری کرنی ہے, اور یہ ہے ٹینشن والا کام. پھر آپ کو پتا چلے گا دعا مانگنا کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ دل نہیں لگتا دعا میں انسان کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے لگتا کیوں نہیں ہے دعا میں دل؟ اس میں تو اتنا لگنا چاہیے. دیکھو اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے فلاں سیٹھ صاحب کے پاس جاؤ, ان سے 2 لاکھ روپے مانگو تو وہ دے دیں گے, جانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ کا ہے بھائی؟ اور مانگنے میں توجہ سے مانگو گے کہ نہیں مانگو گے, اور دل لگے گا کہ نہیں لگے گا مانگنے میں؟ اس میں آپ یہ کہو کہ میں وہاں گیا تھا تو میں نے سیٹھ صاحب سے 2 لاکھ روپے مانگے مگر منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے, مزہ ہی نہیں آ رہا تھا, بس ایسے میں کہا 2 دے دو یار, دینا ہے 2 نہیں تو دفع ہو یہاں سے. وہاں یہ ہوگا کہ دل لگانے کی کوشش تو کی مگر لگا نہیں, سارے کام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ. وجہ کیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ پیسے مانگوں گا تو مل جائیں گے. تو یہ یقین جتنا جتنا بڑھے گا
اتنا ہی آپ کے مانگنے میں سستی کا عنصر کم ہوتا چلا جائے گا. 100% یقین ہے کہ جاؤں گا فوراً ملیں گے تو فوراً بھاگا بھاگا جائے گا. اور گلی محلوں کے کتوں سے آپ کی اسپیڈ تیز ہوگی بھاگنے میں, اتنی اسپیڈ سے بھاگو گے کہ فوراً جاؤں میں, نیند غائب ہو جائے گی آپ کی. لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ 50% امید ہے مل جائیں, 50% ہے نہ ملے. تو اسپیڈ آپ کتوں کی اسپیڈ محلے کے, اصل میں معذرت یہ مثال تھوڑی نامناسب ہے, لیکن کتے اتنے ہو گئے ہیں, آپ قرضہ لیں, آپ کو امید ہے 50% کہ مل جائے گا, 50% چانس ہے کہ نہیں ملے گا, تو آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی تیز. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں ملے گا, شاید 0.001% چانس ہے کہ پیسے مل جائیں, تو آپ کہتے ہو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, مانگ لیتے ہیں, مل گئے. جیسے چندہ مانگا تھا نا جنریٹر کے لیے ہم نے, تو آپ نے میرا اسٹائل دیکھا ہوگا مانگنے کے لیے. تو بھائی جنریٹر خراب ہو گیا, کچھ صاحب جنریٹر دے دیں تو ثواب ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ میرے گھر کا جنریٹر نہیں ہے, یہ مسجد کا ہے نا. بھائی آپ اگر اس جنریٹر کا انتظام کریں گے, پنکھا چلے گا, لوگوں کو سکون ملے گا, ٹھیک ہے, نہیں ملے تو آپ کا ہیڈیک ہے. میں تو اپنے لیے UPS یہاں لگا کے نماز پڑھا دوں گا, کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسٹائل ہوتا ہے جب انسان کا اپنا براہ راست. یہ میں جو چندہ مانگنے کا میرا اصول ہے نا نمازی بھائیوں سے, وہ میرا اصول یہ ہے کہ ان کو یہ لگے کہ میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں مانگ رہا. یہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, بھائی اللہ کا واسطہ مسجد میں یہ لگا دو, اس کا مطلب ہے شاید اپنے لیے لگوا رہے ہو آپ. ایک دفعہ میں نے یہاں وہ انتظامیہ نے کہا کہ وضو خانے میں نلکے نہیں ہیں, یہ اس طرح کا مسئلہ. تو میں نے اعلان کیا نمازیوں سے کہ نلکے لگا دو, آپ ہی کو فائدہ ہوگا, ورنہ پھر گھر سے وضو کر کے آیا کرو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے گھر میں نلکے لگے ہوئے, ہم وہاں سے وضو کر کے آ جائیں گے. نہیں لگاتے تو نہیں لگاؤ. تو یہ اسٹائل چندہ مانگنے کا بالکل شریعت کے عین مطابق ہے, سمجھ رہے ہو نا, کہ بھائی اپنے لیے لگا رہے ہو نا, ہمارے لیے تھوڑی لگا رہے ہو. واش روم کا انتظام نہیں تھا تو ہم نے کہا بھائی گھر سے کر کے آیا کرو جو بھی ہے حساب کتاب. پھر یہاں آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں واش روم کدھر ہے, تو واش روم بناؤ, میں کیوں بنواؤں آپ کے لیے واش روم, میں تو اپنے گھر کے لیے بنواؤں گا نا واش روم. امام کی یہ ذمہ داری تھوڑی ہے کہ محلے والوں کے لیے واش روم کا انتظام کرے. لوگ اماموں سے چندہ کرواتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا اپنا مفاد ہے اس میں. بھائی واش روم آپ کا ہیڈیک ہے, میرا ہیڈیک نہیں ہے, میں اطلاع دے دوں گا. تو دعا میں جو دل نہیں لگتا نا, اصل میں شیطان یہاں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے, سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہو جاتا ہے.